بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ آغاز کر کے دیکھ انجام اس کے ہاتھ میں ہے، آغاز کر کے دیکھ انجام اس کے ہاتھ میں ہے، بھیگے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دیکھ۔ آج سورۃ الفاتحہ کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، چونکہ ہر نماز کے اندر اور ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ سورۃ الفاتحہ یہ مکی سورت ہے کہ جس کے اندر 7 آیتیں ہیں، اور اس سورت میں بہت ساری خصوصیات ہیں، فضائل ہیں۔ پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی ابتدا ہی اسی سورت سے ہوتی ہے، ابتدا کے اندر یہی پہلی صورت لکھی ہوئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے بھی اگر دیکھے جائے مکمل صورت، چاہے اس سے پہلے سورۃ الاقراء کی، سورہ مزمل کی، سورہ مدثر کی چند آیات نازل ہو چکی، لیکن مکمل صورت ایک ہی وقت میں اگر جو پہلے نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور نماز بھی اسی صورت سے شروع ہوتی ہے۔ اس صورت کے فضائل کے اندر روایات کے اندر آتا ہے، موطا مالک کے اندر روایت ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، لیکن نماز کی مشغولی کی وجہ سے میں جواب نہ دے سکا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر میں نبی پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے آپ کو آواز دی، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا اللہ کے نبی بھی نماز میں تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا آپ نے قرآن کریم میں یہ آیت نہیں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب اللہ اور اس کا رسول جب تم کو بلائے تم اس کی پکار کو قبول کرو۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی آئندہ میں اس کا خیال رکھوں گا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابی بن کعب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور مسجد سے باہر نکلنے لگے اور فرمایا آج میں آپ کو ایسی صورت کے بارے میں بتاؤں گا کہ جس کے مثل نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، اور نہ بقیہ قرآن میں ہے۔ آپ نے فرمایا میں ایسی صورت کے آپ کے بارے میں اطلاع دوں گا کہ جس کا مثل نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، اور نہ بقیہ قرآن میں ہے۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی چال اور اپنی رفتار آہستہ کر دی تاکہ باتوں کے اندر ہم باہر نہ نکل جائے اور اللہ کے نبی اپنا وعدہ بھول نہ جائے۔ جب مسجد سے باہر ہم نکلنے لگے تو میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا اللہ کے نبی وہ صورت کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نماز میں کیا پڑھتے ہو ابتدا میں؟ تو کہا میں 7 مثانی یعنی 7 آیتیں پڑھا ہوں سورۃ الفاتحہ کی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہی وہ صورت ہے کہ جس کا مثل نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ تورات میں ہے، نہ بقیہ قرآن میں ہے۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوا تو آپ استنجا کر رہے تھے، میں نے آپ کو سلام کیا لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ میں نے سلام کیا لیکن جواب نہیں دیا، تیسری مرتبہ بھی میں نے سلام کیا لیکن جواب نہیں دیا۔ جب آپ استنجا سے فارغ ہو کر آئے تو سیدھے گھر میں تشریف لے گئے اور میں رنج و غم کی صورت کے اندر مسجد میں آ کے بیٹھ گیا۔ جب آپ طہارت سے فارغ ہو کر یعنی وضو وغیرہ بنا کر مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے 3 مرتبہ میرے سلام کا جواب دیا، کیونکہ میں نے 3 مرتبہ سلام کیا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اے جابر قرآن کریم میں ایک ایسی صورت ہے کہ جس کا کوئی مثل نہیں اور وہ سب سے اعلیٰ درجے کی صورت ہے، اور پھر فرمایا وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کتاب فضائل القرآن کے اندر ہے کہ ایک قافلہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک جگہ بھیجا تھا اور ایک جگہ جا کے اس نے پڑاؤ ڈالا تو ایک لڑکی ایک روایت کے مطابق یا ایک آدمی اس کوئی قبیلے کا دوڑتا ہوا اس قافلے کے پاس آیا کہ قبیلے کے سردار کو زہریلے جانور نے، زہریلے درندے نے ڈس دیا ہے، بعض میں سانپ کا بھی تذکرہ ہے، اگر تم میں سے کوئی آدمی جھاڑ پھونک کرنا جانتا ہو تو میرے ساتھ چلے اور اس پہ دم کر دے۔ بعض روایات میں جو صحابی ساتھ میں گئے ان کا نام بھی نقل کیا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، وہ گئے اور جا کر اس پر دم کیا اور اللہ کے حکم سے وہ اچھا ہو گیا، اور
بطور مہمان کہ انہوں نے 30 بکریاں اور بہت سارا دودھ ان کے حوالے کیا۔ جب یہ لے کے قافلے والوں کے پاس پہنچے تو قافلے والوں نے پوچھا کہ آپ کو دم کرنا آتا ہے، جان پھونک کرنا آپ کو آتا ہے کہ آپ گئے؟ کہا میں نے جا کے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کیا اور اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو گیا، اور انہوں نے بطور مہمانی کہ یہ 30 بکریاں اور بہت سارا دودھ میرے ہاتھ بھیجائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی اس کو ہاتھ مت لگاؤ، ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے بارے میں مسئلہ پوچھیں گے، اللہ کے نبی کیا کہیں گے، پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھ لیں گے۔ جب یہ قافلہ مدینہ منورہ آیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے اندر میرا بھی حصہ لگانا، مطلب یہ کہ یہ صحیح ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کے اندر یہ روایت ہے، اسی طرح نسائی شریف کے اندر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سورۃ الفاتحہ کو میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ بندہ جب کہتا ہے سورۃ الفاتحہ جب پڑھتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ بندہ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ بندہ جب کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور بعض روایت میں فوض الی امری، اور میرے بندے نے خود کو میرے سپرد کر دیا۔ یہ 3 آیتیں وہ ہے جو اللہ سے متعلق ہے۔ اس کے بعد والی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے یہ آیت میری اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے۔ پھر آخر کی جو 3 آیت ہے اس کے اندر بندے کو دعا سکھلائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے میرا بندہ جو مانگتا ہے وہ میں نے دے دیا اس کو۔ یہ سورۃ الفاتحہ کے فضائل چند میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ ایک بات، دوسری بات، قرآن کریم کی ابتدا سے پہلے یعنی جب ہم تلاوت کرنا شروع کریں تو مناسب بلکہ مستحب ہے کہ ہم تعوذ پڑھ لیں۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور شیطان اسی طاق میں رہتا ہے اور اسی کوشش میں رہتا ہے کہ انسان کوئی اچھا کام نہ کر پائے، اور اگر وہ شروع کر لے تو اس کو مکمل بھی نہ کر پائے۔ قرآن کریم نے فرمایا لا تتخذوه عدوا، شیطان کو تم اپنا دوست مت بناؤ بلکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے حکم دیا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب قرآن پڑھنا شروع کرو تو تم اللہ کی پناہ لے لیا کرو شیطان مردوں سے۔ تو یہ تعوذ اعوذ باللہ پڑھنا یہ مستحب ہے، یعنی واجب نہیں ہے، مستحب ہے، یعنی اگر چھوٹ بھی گیا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایک بات، دوسری بات یہ یاد رکھیں گے کہ یہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا یہ فقط قرآن کریم کے ساتھ خاص ہے، یعنی قرآن کی تلاوت شروع کریں گے تو ہی اعوذ باللہ پڑھیں گے۔ کوئی اور دوسری کتاب پڑھنی ہے قرآن کے علاوہ تو اس کے لیے اعوذ باللہ نہیں ہے، اس کے لیے فقط بسم اللہ ہے۔ اعوذ باللہ کا ترجمہ کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردوں سے۔ اس کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ بسم اللہ اس کو کہا جاتا ہے تسمیہ، اعوذ باللہ کو کہا جاتا ہے تعوذ، اور بسم اللہ کو کہا جاتا ہے تسمیہ۔ یہ ایک مختصر سا جملہ ہے لیکن اس کے فضائل اتنے زیادہ ہے کہ ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے، اور اس کی برکات بھی بے حد ہے۔ اس کے پڑھنے میں نہ وقت خرچ ہوتا ہے نہ کوئی مشقت ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ اس سے بہت ہی غافل ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کے اندر جو کچھ نازل فرمایا ہے وہ سارا کا سارا اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرما دیا، اور قرآن کریم میں جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں بیان فرمایا، اور سورہ فاتحہ میں جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے۔ آگے اس کی وضاحت کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو کچھ ہے وہ بسم اللہ کی با کے اندر ہے۔ با کے معنی آتے ہیں ملانے کے، اور قرآن کریم کے نزول کا مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملایا جائے۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے 3 ناموں کا تذکرہ کیا ہے۔
ایک اللہ کا ذاتی نام ہے اور دو اللہ کی صفاتی نام ہے۔ اللہ کا ذاتی نام تو اللہ ہے اور دو صفاتی نام ہے، رحمان ہے اور ایک رحیم ہے۔ رحمان کا معنی آتے ہے کہ دنیا اور آخرت میں مہربانی کرنے والا، اسی لیے اللہ کی مہربانی دنیا میں تو عام ہے، چاہے وہ اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، مومن ہو یا کافر ہو، سب پہ اللہ کی مہربانی ہے۔ رحیم آخرت میں مہربانی کرنے والا، اور اس کا تعلق آخرت سے ہے کہ آخرت میں فقط اللہ کی مہربانی مومنین کے ساتھ خاص ہوگی۔ وہ اس وجہ سے اللہ نے 3 ناموں کا تذکرہ کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر انسان کی 3 آرزویں ہوتی ہے، اس کی تمنائیں دلی جو ہوتی ہے وہ 3 تمنائیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں ارادہ کروں تو وہ چیز موجود ہو جائے، یعنی وہ چیز حاصل ہو جائے، اور ساتھ میں یہ بھی تمنا اس کی ہوتی ہے کہ وہ حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ باقی بھی رہے، اور تیسری تمنا اس کی یہ ہوتی ہے کہ باقی رہنے کے ساتھ ساتھ میں اس سے فائدہ بھی اٹھاؤ، یعنی ایجاد، ابقاء اور انتفاع، یہ 3 انسان کی تمنائیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر انسان کی ان 3 ضرورتوں کی تکمیل کر دی ہے۔ اللہ کے ذریعے جب اللہ کا نام انسان اپنی زبان سے بولتا ہے کسی بھی چیز پر، کسی بھی عمل پر، کسی بھی کام پر، تو وہ چیز موجود ہو جاتی ہے، اور رحمان کہنے سے وہ چیز باقی بھی رہتی ہے، اور رحیم کہنے سے اس سے فائدہ اٹھانے کا اس کو موقع بھی مل جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جب کسی بھی چیز پر پڑھا جائے گا یا کسی بھی عمل پر پڑھا جائے گا تو وہ کام موجود بھی ہو جائے گا اور باقی بھی رہے گا، اس سے فائدہ اٹھانے کا انسان کو موقع بھی ملے گا۔ بسم اللہ کا شان نزول کیا ہے؟ اللہ نے کس موقع پر بسم اللہ کو اتارا؟ روایات کے اندر آتا ہے کہ کفار مکہ، مشرکین عرب جو ہے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے کہتے تھے بسم اللہ والعزیٰ، لات اور عزیٰ جو ان کے بڑے بت تھے اس کا نام لے کے کام شروع کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رسم جاہلیت کو، رسم بد کو مٹانے کے لیے اس کلمے کو نازل فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ بسم اللہ قرآن کریم کی اور محمدیہ کی خصوصیت ہے، ورنہ پچھلی آسمانی کتابیں بھی اللہ کے نام سے شروع ہوتی تھی بسم اللہ، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فقط قرآن کریم کی اور امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ دلیل کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب یہ بسم اللہ نازل نہیں ہوا تھا تو بسم اللہ کے نازل ہونے سے پہلے کوئی بھی کام شروع کرنا ہوتا تو اللہ کے نبی کہتے تھے بسمک اللہ امہ، بسمک اللہ امہ، اور یہ اللہ کے نبی کام شروع کرتے تھے۔ لیکن جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہوا تو اللہ کے نبی نے اس کو اختیار فرمایا اور ہمیشہ کے لیے یہ سنت جاری ہو گئی۔ یہ ہے بسم اللہ کا شان نزول۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک اللہ کا ذکر ہے اور ایسا ذکر ہے جو محبوب ہے۔ چنانچہ تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک بہت بڑی عابدہ زاہدہ ایک خاتون تھی جس کا نام حمرا تھا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ جب کوئی آدمی جنابت کی حالت میں ہو تو وہ اللہ کا قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے، قرآن کی تلاوت وہ نہیں کر سکتا ہے، اسی طرح حیض اور نفاس والی عورت اس حالت میں بھی قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ پڑھ سکتی ہے، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ تو انہوں نے کہا، اس کا جواب دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنے والا یہ اللہ کا دوست ہے، اور دوست کو دوست کے ذکر سے محروم نہیں رکھا جاتا۔ سوچئے کہ کتنا پیارا کلمہ ہے جو اللہ نے اس امت کو اور حضرت سلیمان کو دیا تھا۔ بس یہ سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے اندر بھی وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وہ مستقل قرآن کریم کی آیت ہے۔ اسی طرح تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی خالی لکھنے کی وجہ سے اللہ نے اس گھر کی حفاظت فرمائی۔ واقعہ اس طریقے پہ لکھا ہوا ہے کہ فرعون نے نبوت کا خدائی کا دعویٰ کرنے سے پہلے اپنا ایک گھر تعمیر کیا تھا، عالی شان بڑا بنگلہ، اور اس کے باہر کے دروازے پر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا تھا۔ یہ تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اس کو سمجھاؤ، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے اور وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اس کو دعوت دی
لیکن اس نے قبول نہیں کیے اور موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کو ہلاک کر دے، تباہ و برباد کر دے، اور نے اس خبیث کو مہلت کیوں دے رکھی ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ یہ اس قابل تو نہیں کہ اس کو مہلت دی جائے، لیکن چونکہ اس نے ایک گھر بنایا ہے اور گھر کے دروازے کے اوپر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا ہے، اس وجہ سے وہ اس کو مہلت دی ہوئی ہے. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے گھر کے اندر اس کو عذاب نہیں دیا، بلکہ گھر سے باہر نکال کے سمندر کے اندر اس کو ہلاک اور تباہ و برباد کیا. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت ہے. بلکہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ اگر کوئی آدمی راستہ چلتے ہوئے کوئی کاغذ کا ٹکڑا اور جس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہو، ادب کی وجہ سے، تعظیم کی وجہ سے اگر اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھا دے گا اور اس کا ادب احترام کرے گا تو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ اس کو اعلیٰ درجے پر پہنچائیں گے. اور کتنا اعلیٰ درجہ؟ بعض کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے تفسیر کے حوالے سے کہ اللہ اس کو صدیقین کے مکان تک پہنچائیں گے. چنانچہ واقعہ لکھا ہوا ہے بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا. بشر حافی کا پہلے ایک واقعہ سنیں. ان کو حافی کیوں کہا جاتا ہے؟ حافی کے معنی تھے چونکہ یہ ہمیشہ جب بھی چلتے تھے تو ننگے پاؤں چلتے تھے، جوتا چپل نہیں پہنتے تھے، کیونکہ انہوں نے قرآن کریم میں پڑھ رکھا تھا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَائِدُونَ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ ہم نے زمین کو بچھونا بنایا ہے. تو وہ سوچتے تھے، ان کے ذہن میں انہوں نے سوچا کہ اللہ کا فرش یہ شاہی بچھونا ہے تو میں اس پر جوتا چپل پہن کے کیسے چلوں؟ تو ہمیشہ وہ ننگے پاؤں چلا کرتے تھے. چنانچہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اتنا اعلیٰ درجہ دیا ایک عمل کی وجہ سے، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو، اتنا اعلیٰ درجہ دیا کہ جس راستے سے بھی اگر وہ چلنے والے ہوتے اور راستے میں گندگی اور غلاظت پڑی ہوتی تو اللہ زمین کو حکم دیتے اے زمین تو اس گندگی کو اور غلاظت کو نکل جا، میرا بندہ بشر حافی یہاں سے چلنے والا ہے. وہ عمل یہ تھا کہ شروع کی زندگی ان کی اچھی نہیں تھی، یہ ہمیشہ شراب کے اندر مست رہتے تھے. ایک مرتبہ وہ شراب کھانے جا رہے تھے، راستے کے اندر دیکھا کہ کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. انہوں نے دل کے اندر کیا آیا کہ اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھا لیا، آنکھوں سے اس کو لگایا، بوسہ دیا اور اس کو عطر لگا کہ اونچے مقام پہ رکھا. وہ شراب کھانے چلے گئے، شراب پی کے مست ہو کے وہی سو گئے شراب کھانے میں. ابھی وہ وہی میں سوئے ہوئے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس زمانے کے ولی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں یہ بشارت ہے کہ میرے بندے کو جا کے آپ خوشخبری دے دو کہ تم نے میرے ایک نام کی تعظیم کے اور اس نام کو اتنا اونچا کیا کہ معطر کر کے اس کو اونچی جگہ پہ رکھا، تو آج میں نے بھی آپ کی زندگی کو، آپ کو برائی والی زندگی سے ہٹا کے اچھی زندگی کے اوپر میں نے آپ کو ڈال دیا اور میں نے آپ کا مقام اور درجہ بہت بلند کر دیا. یہ اللہ کے نام کی ایک تعظیم کی اور عظمت کی وجہ سے اللہ نے ان کا درجہ بلند کیا. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہ برکت. اسی طرح کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے بسم اللہ کی عجیب تاثیر ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر کام جو اہم ہو، کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر، کوئی بھی محتم بشان کام اگر اس کے اوپر بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی تو وہ کام ناقص رہے گا، ادھورا رہے گا، مکمل نہیں ہوگا. یہاں پہ ایک بات یہ بھی سن لیں کہ جس موقع پر اللہ کے نبی سے اگر کوئی ذکر مسنون اس وقت کے لیے ہو، جیسے کھانے کے لیے ذکر مسنون ہے بسم اللہ و برکت اللہ، سونے کے لیے ذکر مسنون ہے اللہم بسمک اموت و احیا، تو جس کام کے لیے ذکر مسنون ہو تو اس وقت وہ ذکر پڑھنا اولا ہے. اور اگر کوئی ذکر نہ ہو تو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا. مثال کے طور پر ہم کپڑا اتارتے ہیں تو کپڑا اتارنے کی دعا کوئی مستقل نہیں ہے تو اس وقت ہم کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے شروع میں بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے جب تک وضو سے فارغ نہیں ہوئے گا وہاں تک اور اس وضو کے ذریعے جتنی عبادتیں کرتا رہے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے، فرشتوں کے ذریعے نیکیاں لکھواتے رہیں گے. یہ بسم اللہ کی برکت. اسی طرح تفسیر روح البیان کے اندر ایک اور فضیلت اس کی لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے سفر پہ گئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ دیکھا کہ نہریں جاری ہیں، 4 نہریں جاری ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل امین سے پوچھا اے جبرائیل یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں پہ جا رہی ہے؟ یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے؟
جبرائیل امین نے کہا اللہ کے نبی میں یہ تو بتا سکتا ہوں کہاں جا رہی ہے، لیکن کہاں سے آ رہی ہے یہ مجھے بھی پتہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا تو بتاؤ کہ کہاں جا رہی ہے، تو کہا یہ حوض کوثر کی طرف جا رہی ہے۔ پھر کہاں سے آ رہی ہے تو کہا مجھے بھی اس کے بارے میں معلوم نہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بتا دیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور اللہ سے دعا کی تو فوراً اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا۔ اللہ کے نبی کے پاس آیا وہ فرشتہ، اور اللہ کے نبی سے آ کے کہنے لگا اللہ کے نبی آپ اپنی آنکھیں بند کر دیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کی، پھر اس کے بعد اس فرشتے نے کہا اللہ کے نبی آپ اپنی آنکھیں کھولیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے جب اپنی آنکھیں کھولی تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ سامنے بہت بڑا قبہ ہے اور سونے کا دروازہ ہے اس کا، اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ قبہ دیکھا تو اس قبے کے نیچے سے یہ نہریں جاری تھی اور اس کے اوپر تالا لگا ہوا ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے چلنے لگے تو اس فرشتے نے کہا اللہ کے نبی آپ اس کے اندر داخل کیوں نہیں ہوئے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے اوپر تالا لگا ہوا ہے، میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں، اور میرے پاس تو اس کی چابی ہے نہیں۔ فرشتے نے کہا اللہ کے نبی اس کی چابی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس دروازے کے پاس آئے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو وہ تالا کھل گیا اور اللہ کے نبی اندر داخل ہوئے۔ جب اندر داخل ہوئے تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ چاروں کونوں سے بسم اللہ لکھا ہوا ہے، چاروں کونوں پر، اور چاروں کونوں سے یہ چار نہریں جاری ہے، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمه وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى، یعنی ایسا پانی، ایسی نہر پانی کی کہ جو کبھی سڑتا نہیں ہے، اور ایسی دودھ کی نہر جو کبھی خراب نہیں ہوتا، اور ایسی شراب کی نہر کی جو پینے والوں کو لذت حاصل ہوتی ہے جس سے، اور ایسی شہد کی نہر کی جو ہمیشہ جو پیتا ہے تو اس کو فرحت ہی فرحت محسوس ہوتی ہے۔ یہ بسم اللہ کی برکت سے یہ نہریں جاری ہیں۔ اسی طرح کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، یہ بھی تفسیر کبیر کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک جگہ سے ہو رہا تھا، کئی سفر میں تھے، ایک قبرستان کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایک قبر والے کو، مردے کو بہت سخت عذاب ہو رہا ہے، بہت سخت عذاب ہو رہا ہے، اور فرشتے اس کو سخت سزا دے رہے ہیں۔ پھر کافی وقت کے بعد اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کا جب دوبارہ اس جگہ سے گزر ہوا تو دیکھا کہ اس قبر پر جہاں پہلے عذاب ہو رہا تھا اب اس قبر پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، اور فرشتے ان کے سامنے اس مردے کے پاس طباق لے کے آ رہے ہیں نور کے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام حیرت کے اندر اللہ سے پوچھنے لگے اللہ کیا بات ہے کہ پہلے تو اس کو عذاب ہو رہا تھا اور اب یہاں پہ رحمت کی بارش ہو رہی ہے، انوارات کی بارش ہو رہی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلایا کہ جس وقت یہ آدمی انتقال ہوا تھا اس کی بیوی حمل سے تھی اور اس کی زندگی اچھی نہیں تھی اس آدمی کی، لیکن بیوی حمل سے تھی اور اس کے انتقال کے بعد بچہ ہوا، بیوی نے بچے کو پالا پوسا بڑا کیا، جب بڑا ہو کے یہ مدرسے میں مسجد میں پڑھنے کے لیے گیا اور اس نے اپنی توتلی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اللہ فرماتے میری رحمت کو جوش آیا، اور کہ میں جو بچہ اپنی توتلی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہہ کے پکارتا ہے میں اس کے والد کو کیسے سزا دوں، اس لیے میں نے اس کے اوپر رحمت کی بارش برسا دی۔ یہ تو گویا بسم اللہ کے ذریعے اللہ نے عذاب قبر کو بھی ہٹا دیا۔ یہ چند بسم اللہ کے فضائل تھے، خصوصیات تھے، میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ ایک بات دوسری کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کے اندر ایک جگہ 19ویں پارے میں سورۃ النمل میں مستقل آیت ہے، وہ تو قرآن 19ویں پارے میں جو بسم اللہ ہے وہ تو مستقل آیت ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ لیکن 113 صورتوں کے شروع میں جو بسم اللہ ہے، کیونکہ ایک صورت کی شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، سورۃ التوبہ کی شروع میں، باقی 113 صورتوں کے شروع میں جو بسم اللہ ہے آیا وہ مستقل آیت ہے یا وہ صورت کا جز ہے یا کہ پیچھے والی صورت سے اس کا تعلق ہے؟ تو اس کے بارے میں راجح قول یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا کہ یہ بھی ایک مستقل قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر باقی اسی ایک آیت کو ہر صورت کے شروع میں 2 صورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے لکھا گیا ہے۔ اسی لیے امام اعظم کے نزدیک تراویح میں کم از کم 1 مرتبہ بسم اللہ کو زور سے پڑھنا واجب ہے، کیونکہ اگر اس کو زور سے نہیں پڑھیں گے تو قرآن کی ایک آیت ناقص رہے گی۔
یہ بسم اللہ کے تعلق سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. چونکہ وقت بھی بہت ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ سورہ فاتحہ کے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن احکام کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آتنا أجرنا وقنا عذاب الشياطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة مع الأبرار بالقرآن. يا عزيز يا غفار يا حنان يا منان يا ذو الجلال والإكرام. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.